میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے کل صدرین برادر سلمان احمد صاحب جو کہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً ایسائیو مہاراشٹر کے رکن اور صدر رہتے ہوئے خدمتیں انجام دی ہیں۔ بلا تاخیر وقت کو نہ گواتے ہوئے میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم سفر ہو تو محمل نہ کر قبول۔ پھر آپ محمد برادر سلمان احمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے آپ کی سرزمین پر دربھنگا میں آنے کا موقع دیا اور آپ لوگوں سے گفتگو کا، انٹریکشن کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ میں ایسائیو بہار، ایسائیو دربھنگا یونٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ معزز سامعین، ایک اہم موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو کے آغاز ہی میں دو بڑی غلط فہمیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے جو ہماری ملت میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں بہت عام ہیں، اور ان غلط فہمیوں نے بہت برے طریقے سے ہمارے اپروچ کو، ہمارے تصور ذات کو، ہمارے کاموں کو، غرض ہماری ہر ایک چیز کو متاثر کیا ہے۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے سماج میں بہت شدت سے عام ہیں اور عام کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کی گئی ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر ہی صحیح بہت شدت کے ساتھ ان غلط فہمیوں کو عام کیا گیا ہے، جس کے غیر معمولی اثرات ہماری ملت کے نفسیات پر ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کا دور کر دیا جانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بہت بڑی غلط فہمی جو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، عام سماج کے ذہنوں میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک کمزور ملت ہے، مسلمان ایک کمزور قوم ہے، مسلمان ایک کمزور گروپ ہے۔ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے نظریے کو بدلیں اور اس نفسیات سے باہر آئیں کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں، ہم ایک کمزور قوم ہیں۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ ایک کمزور قوم ہیں، ہم ایک کمزور قوم ہیں؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹس میں ہمارے پاس سیٹس کم ہیں، اسمبلی میں ہمارے پاس سیٹس کم ہیں، یا معاشی طور پر ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دیگر افراد کے پاس ہے، یا ہم سماجی طور پر وہ اسٹیٹس نہیں رکھتے جو دوسرے افراد کے پاس ہے، یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارا انرولمنٹ اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے افراد کا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک کمزور اور ناکارہ قوم ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس محاذ پر ہم کمزور ہیں، اس محاذ پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم محروم ہیں، سیاسی اور سماجی سطح پر کچھ چیلنجز، کچھ پریشانیاں، کچھ مسائل ہمارے ساتھ ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے مسائل دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ کسی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو کسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے، کوئی ایک محاذ پر پیچھے ہے تو کوئی دوسرے محاذ پر پیچھے ہے، کسی کے پاس ایک قسم کے مسائل ہیں تو کسی کے پاس دوسرے قسم کے مسائل ہیں۔ تو محض مسائل کا ہونا جو ہے وہ ہم کو کمزور نہیں بناتا، محض مسائل کی بنیاد پر ہم مایوس نہیں ہو سکتے، محض چیلنجز کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو مظلوم اور بزدل قوم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کو کہیں نہ کہیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملت جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، وہ ملت جس کے پاس ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ موجود ہے، آخر وہ کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ ایک شخص جس کو سیاسی قوت حاصل ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قوت کی بنیاد پر وہ مضبوط ہے، اور آپ کو ایمانی قوت حاصل ہے اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان سیاسی یا مادی یا چیزوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے تو ایمان کے نتیجے میں اس سے زیادہ مضبوطی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھنے کے سلسلے میں ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کمزور ملت کا حصہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارا تصور زندگی مضبوط ہے، ہمارے پاس زندگی کا ایک مکمل نظام خاکہ موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو عقیدہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
تو انسان کی شخصیت کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ محض سیاست سے نہیں حاصل ہوتی، محض وہ دولت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ قوت کا اصل سرچشمہ تو انسان کا عقیدہ ہے، اس کا تصور کائنات ہے، اس کا تصور حیات ہے۔ اور وہ قوم، وہ ملت جس کا تصور کائنات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا بگاڑنے والا ہے، آخر وہ ملت کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ تو اپنے آپ کو دیکھنے کے سلسلے میں ہم کو جو ہے وہ اس نقطہ نظر کو اپنانا پڑے گا کہ یقیناً ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اور مسائل جو ہے وہ زندگی کی علامت ہیں، چیلنجز جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ مردوں کے ساتھ مسائل نہیں ہوتے، ان کے ساتھ چیلنجز نہیں ہوتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگی بعد موت کے حوالے سے رکھے، لیکن زندگی کے مسائل تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو زندہ ہیں۔ تو ہماری ملت کو سامنے جو درپیش چیلنجز ہیں ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیلنجز ہماری زندگی کی علامت ہے، یہ ہمارے پوٹینشل کی علامت ہے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، ہمارے پاس نور الہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام مبارک ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری ایک جاندار اور شاندار تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ محض چند چیلنجز کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جائیں، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنے لگ جائیں، اور اس کے نتیجے میں مستقل اپنے آپ کو کوستے رہیں، اپنی قیادتوں کو کوستے رہیں، اپنی ملت کو کوستے رہیں، اور ہمیشہ شکایت کا مزاج اپنا لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ زندہ قوموں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے قوت کا اظہار ہو، اس سے حوصلے کا اظہار ہو، اس سے عزم کا اظہار ہو، اس سے جذبے کا اظہار ہو، اور وہ سب کا سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے آپ کو دیکھنے کا آپ کا پرسیپشن درست ہو۔ اگر ایک شیر بھی ہے اپنے آپ کو بکری سمجھتا ہے تو اس کا رویہ پھر بکریوں جیسا ہی ہوگا، اس کے مقابلے میں اگر ایک بکری بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھتی ہے کہ نہیں میں شیر ہوں، تو اس کے رویے میں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے بیہیویئر میں جو تبدیلی آئے گی۔ کسی شخص سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ the way we see the problem is the main problem. The way we see the problem is the main problem. ہم کسی مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اپنے پرسیپشن کو، اپنی نظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا پرسیپشن جتنا بہتر ہوگا، ہمارا ویژن جتنا بہتر ہوگا، ہمارا مستقبل بھی اتنا بہتر ہوگا، ہمارا حال بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، کہ قوموں کی جو زندگی ہے وہ ان کے تخیل پر، ان کے امیجنیشن پر، ان کے تصورات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا تخیل جو ہو، ہمارا تخیل بھی، ہمارا تصور ذات بھی، ہمارا تصور کائنات بھی اس عقیدے کے شایع نشان ہو جس کو لے کر ہم اٹھتے ہیں، اس نبی کے مطابق ہے جس نے سب سے سخت ترین حالات میں بھی کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ کو ناکارہ نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھا، بلکہ ہر مشکل، ہر چیلنج اس کو جو مزید مضبوط کرتا تھا۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیے، چاہے ساری دنیا آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو نیوز پیپر آپ پڑھیں تو اس میں اسی مسائل کا رونا رہے، چاہے آپ ٹی وی دیکھیں تو اس میں انہی مسائل کا رونا رہے، چاہے آپ خطبات اٹینڈ کریں، اجتماعات اٹینڈ کریں، وہاں بھی جو وہ کرٹیسائز کیا جائے، لیکن ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یقیناً چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ ملت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی، وہ ملت جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی روشنی موجود ہے، کلام الہی موجود ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور ہم ان مسائل کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے ساری دنیا ہم کو یہ بات سمجھانے لگ جائے تب بھی ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم کمزور اور ناکارہ ملت ہیں۔ ہم اس بات کو اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روشنی ہے وہ تو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اگر بیمار ہو تو اس کا علاج اللہ رب العزت نے اپنے نور کی شکل میں، اپنی وحی کی شکل میں، اپنے دین کی شکل میں ہمارے پاس دیا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بیمار نہیں ہو سکتے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کبھی ناکارہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے، اس کے نتیجے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، لیکن ہم جو وہ کبھی بھی مظلومانہ نفسیات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور دنیا کو بھی ہم یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم ایک مظلوم اور بزدل قوم ہیں۔ اس چیز کا احساس ہم کو ہمیشہ اپنے اندر ہونا چاہیے، اور اس چیز کے احساس کو ہم اپنے ہر بچے کے اندر، ہر بوڑھے کے اندر، ہر جوان کے اندر، ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر پیدا کریں۔ دوسری بہت بڑی غلط فہمی جو ہم سب تمام لوگوں کے میں بہت زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسائل کے دور میں جی رہے ہیں، ہم چیلنجز کے دور میں جی رہے ہیں،
ہم پریشانیوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ اگین دنیا کو دیکھنے کا یہ بڑا عجیب سا تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسائل اور پریشانیوں اور چیلنجز کے دور میں نہیں جی رہے ہیں، بلکہ ہم امکانات کے دور میں جی رہے ہیں، ہم پاسبلٹیز کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مواقع اور ہزاروں آسانیاں پیدا کی ہیں اور اس دور میں جی رہے ہیں۔ جہاں تک چیلنجز کی، مشکلات کی بات ہے، تو دنیا کا کون سا دور ایسا رہا تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کس دور کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز نہیں رہے؟ کس زمانے کے سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات نہیں رہی؟ جس کمیونٹی کے سلسلے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ اس کے پاس بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں؟ تو دنیا میں انسان ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ زندگی کی نوعیت ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس طرح ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی تو آزمائش ہے، یہ زندگی تو امتحان ہے۔ تو اگر امتحان ہے تو پھر سوالات بھی ہوں گے، سوالات ہوں گے تو کچھ مشکل سوالات بھی ہوں گے، مشکل سوالات ہوں گے تو ان کا جواب دینا بھی مشکل ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا یونیک قسم کا واقعہ ہو رہا ہے جو ماضی میں نہیں ہوا۔ آپ لنچنگز کی بات کریں، آپ سیاسی مظالم کی بات کریں، آپ سماجی مظلومیت کی بات کریں، آپ معاشی طور پر کمزوری کی بات کریں، تو آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا، دیگر اقوام کے ساتھ ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قسم کے حالات سے انسانوں کو گزارتا ہے، اور اس قسم کے حالات اکثر جو ہے وہ انسانوں کی اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی یونیک سچویشن نہیں ہے۔ جن مظالم کو ہم آج فیس کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مظالم جو ہے وہ تاتاریوں کے ذریعے ڈھائے گئے، اس سے زیادہ مظالم اور چیلنجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، دیگر اسلاف کے سامنے تھے، اس سے زیادہ مظالم انبیاء اکرام کے سامنے تھے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فرعون اور موسیٰ کی کشمکش کو آپ دیکھیں، تو ہر جگہ یہ بات نظر آئے گی کہ چیلنجز ہر دور میں رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ اپنے ساتھ امکانات کی ایک بڑی دنیا لے کر آ رہی ہیں، اپارچونیٹیز کی ایک نئی دنیا پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ مسائل وہی ہیں جو اس سے پہلے دیگر مسلمانوں کے ساتھ تھے، دیگر اقوام کے ساتھ تھے، بس اس کی انٹینسٹی میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن جو مواقع ہم کو حاصل ہیں، جو اپارچونیٹیز ہم کو حاصل ہیں، جو آسانیاں ہم کو حاصل ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم کو حاصل ہیں، وہ اس سے پہلے شاید افراد کو نہیں حاصل رہے۔ آپ دیکھیے کتنی آسانی سے ہم اپنی بات جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ہم کو یہ چیز حاصل ہوئی، اور اللہ کے اس احسان میں انسانوں کی اپنی کوششوں کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ انسانوں نے کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا کی۔ آپ دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں دیکھنے کا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو روتے رہیں ہمیشہ کہ ہم اقلیت ہیں، ہم کم ہیں، اور ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اور اکثریت ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ اسی چیز کو دیکھنے کا دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں اور ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے ایسی ہے جس کو دین بتایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے جتنے امکانات اس ملک میں رکھے کہیں اور نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے جتنے مواقع دعوت دین کے حوالے سے اس ملک میں رکھے ہیں اتنے کسی اور جگہ نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی کے ساتھ اسلامک سویلائزیشن کو کس طریقے سے بنایا جائے، ڈیولپ کیا جائے، اس کے لیے جو امکانات اس ملک میں شاید وہ دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہم میڈیا کے سلسلے میں رویا کرتے تھے کہ وہ ہم کو بدنام کر رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن آج ہر شخص کے ہاتھ میں میڈیا آ چکا ہے، ہر شخص جو ہے وہ میڈیا بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مواقع، بے انتہا اپارچونیٹیز جو وہ پیدا کی ہیں، اس دور میں ہم کو عطا کی ہیں۔ تو ہم جب اس دنیا کو دیکھیں، اس زمانے کو دیکھیں، تو اس کو محض مشکلات کے حوالے سے نہیں دیکھیں، اس کو چیلنجز کے حوالے سے نہیں دیکھیں، اس کو پریشانیوں کے حوالے سے نہیں دیکھیں، بلکہ اس کو اپارچونیٹیز کے حوالے سے دیکھیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بھی کمزور سمجھنے لگتے ہیں، آپ دنیا کو بھی بس ایک ایسی آزمائش سمجھنے لگتے ہیں کہ بس مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویژن، آپ کا تخیل، آپ کی اسٹریٹجی، ہر چیز مار کھا جاتی ہے۔ پھر آپ ایک بالکل مظلوم اور ایک مردہ شخص کی طرح جینا شروع کرتے ہیں۔ پھر سارا سوال بس اسی پہ آپ کے ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے سروائیو کر لیں، کس طریقے سے زندہ رہ لیں، کس طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کر لیں، اور ہمارا جو بڑا مشن ہے، بڑا ویژن ہے، جو ایک مومن کے شایع نشان ہونا ہے، ہماری اس پر توجہ نہیں جاتی۔
تو ابتدائی طور پر ہم یہ چاہتے تھے کہ ان دو غلط فہمیوں کو ہم میں سے ہر شخص دور کر لے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم مشکلات کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، اللہ کے نور کے نتیجے میں، اللہ کے دین کی روشنی کے نتیجے میں ہم ایک مضبوط ملت کا حصہ ہیں، جو مضبوط نظریاتی بنیاد پر، جو مضبوط عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم امکانات کی ایک دنیا میں ہیں، پاسبلٹیز کی ایک دنیا میں۔ علامہ کہتے ہیں نا کہ بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، تو ممکنات کی یہ دنیا تو ہے، لیکن اگر آپ اس کو ممکنات کی حیثیت سے دیکھیں ہی نہیں تب آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ دو بنیادی گزارشات تھیں جو ہمارے ذہنوں میں پیوست ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ دو باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہم کو کیا کام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم حق کا سہارا بن سکتے ہیں اور اس نیا کو جو پار لگا سکتے ہیں۔ تو 5-6 باتیں ہمارے ذہن میں ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ 5-6 باتیں بظاہر اگر معمولی بھی نظر آئیں تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو یقیناً ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا چینج ہے وہ ہم اپنی ذات میں بھی لا سکتے ہیں اور سماج میں بھی برپا کر سکتے ہیں۔ پہلا اور اہم ترین کام اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین، غیر متزلزل ایمان پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو، بہت مستحکم ہو، اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین جو ہے وہ بہت شعوری ہو، اور ہر لمحہ ہر لحظہ ہم اس بات کا احساس کریں، اس بات کا ادراک ہمیں ہو، اس بات کا فہم ہمیں ہو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب جو ہے وہ ہماری قوت کا اصل سرچشمہ ہے۔ تو ایمان کی قوت مومن کی اصل قوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سید مودودی علیہ رحمہ نے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں میں بہت تفصیل سے یہ بات کی کہ اسلام کیوں آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام مثلاً امامت کی تبدیلی کے لیے آیا ہے، سماج کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے لیے قوت درکار ہے، اور قوت دو قسم کی ہے، مادی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے، اور اخلاقی قوت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے۔ تو ایمان اپنے آپ میں محض چند الفاظ کا نام نہیں ہے، محض چند کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان انسان کے وہ پرسپیکٹیو عطا کرتا ہے، وہ ورلڈ ویو عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا پورا رویہ بدل جاتا ہے، اس کا پورا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، اس کا پورا تھاٹ پروسیس بدل جاتا ہے، اور اس کو ایک ایسی مضبوطی حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کو مایوس نہیں کر سکتی۔ آج دیکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ پر ایسا غیر متزلزل یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت شدت سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مایوسی کی بات ہوتی ہے، اور ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ گویا آپ کو کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ کیا محض سیاسی سہارے کی کمزوری کے نتیجے میں آپ مایوس ہو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا سہارا آپ کے پاس موجود ہے؟ تو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور جب اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب ہر اچھی اور بری چیز ہے تو کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہم کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یقیناً ہمیں کوششیں کرنی ہیں، لیکن اپنے رب پر توکل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں اتر جائے تو آخر محض ہم رزق کی تلاش میں جو حرام راستے پر کیسے چلے جائیں گے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ حرام کرے یا حلال کرے جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے نہ ایک دانے کا اضافہ ہونا ہے نہ ایک دانے کی کمی ہونی ہے۔ تو آخر میں جو چیز ہم کو مل کر رہنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ کوشش کی جائے، لیکن وہ کوشش آخر حرام طریقے سے کیوں کی جائے؟ تو ہم کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہو وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس رشتے کی مضبوطی کے لیے اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کے دین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کے دین کے لیے کام کرنے والے افراد سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ لیکن یہ وہ پہلی چیز ہے، ایمان، شعوری ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین اور توکل جو ہے وہ یہ بنیادی صفت ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنی ملت کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہ ایمان کس طریقے سے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرتا ہے، آپ دیکھیے میں اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بہت چیلنجز ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ موجود ہیں، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کفار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو شخص نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ ہم اس کو فلاں فلاں انعام دے دیں گے۔ اب کئی لوگ ہیں جو تلاش میں نکلے ہیں اور گھومتے گھومتے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں پناہ لیے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ ذرا سا جھک کر دیکھ لیں تو رسول اللہ نظر آ جائیں،
ایسی سچویشن میں سیدنا ابوبکر صدیق خوف کا، خدشے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ کہیں رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ایسی سچویشن میں جب اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے ہیں، ایک نئے شہر میں جا رہے ہیں، غار میں پناہ لیے ہوئے، غار میں ایک آدمی ساتھ موجود ہے بس، اور کفار غار کے دہانے پر موجود ہیں، ایسی سچویشن میں بھی ایمان کے نتیجے میں جو رسپانس پیدا ہوتا ہے وہ بزدلی کا، فرسٹریشن کا، مایوسی کا، کنفیوژن کا نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جو رسپانس پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ادا کیا کہ جب رسول سیدنا ابوبکر خدشے کا اظہار کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بہت بڑی بات ہے یہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے نتیجے میں کس ایٹیٹیوڈ کو اپنانا ہے اور کون سا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے اس کا اظہار ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ فلاں پارٹی بہت پاورفل ہو گئی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، فلاں قسم کے مسائل آ رہے، چیلنجز آ رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل، یہ یقین جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر، اپنی ملت کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، دوسرے حوالے سے آپ دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرتے ہیں اور ایک طویل دعوتی جدوجہد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف فرعون اپنی فوج کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو موسیٰ علیہ السلام ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جب بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سمندر ہے، آگے جا نہیں سکتے ہیں، دوسری طرف فرعون کی فوج ہے، پیچھے بچ نہیں سکتے ہیں، تب ان کو تو دونوں طرف موت نظر آتی ہے۔ وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسی سچویشن میں، ایسی خطرناک سچویشن تو نہیں آئی ہے ہمارے ساتھ، ایسی سچویشن میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس پختگی کا، کس توکل کا، کس ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، تو موسیٰ کہتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، الا معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیادین، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ آرٹیفیشلی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو الفاظ تھے لا تحزن ان اللہ معنا، یا یہ جو الفاظ تھے کلا ان معی ربی سیہدین، یہ کسی تقریر کا جملہ نہیں تھا، کسی رائٹر نے بہت سوچ سمجھ کے لکھا نہیں تھا، یہ ایک نیچرل رسپانس تھا جو ایمان کی قوت کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم ایسا ایمان پیدا کریں۔ اور اس ایمان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کو چیر کر جو ہے اس میں ان کے لیے راستہ بناتا ہے، اور فرعون جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں، اسی سمندر میں ڈوبتا ہے۔ تو ایمان کے نتیجے میں یہ حوصلہ، یہ قوت جو ہے وہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم کو اپنی اس قوت کے سرچشمے کو، اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کتنی بڑی چیز ایمان ہے، کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہونا، کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے آپ سے وابستہ کرنا، اس وابستگی کے احساس کا ہونا۔ تو اس احساس کو پیدا کریں، اس کو زندہ کریں، اس کو مضبوط کریں، یہ پہلا کام ہے جو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جس پر ہم توجہ دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے بعد جس چیز کا تقاضا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور سیرت مبارکہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا کو سمجھنا بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہے، ہماری دینی تعلیمات ہی کا حصہ ہے۔ تو دوسری جو چیز جس پر ہم کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، ہم چیزوں کو سمجھنے کا مزاج بنائیں، ہم غور و فکر کا مزاج بنائیں، ہم تدبر کا مزاج بنائیں، ہم تفکر کا مزاج بنائیں۔ جب تک ہم چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک آخر ہم دین پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کا اللہ کی کتاب سے رشتہ بہت مضبوط ہے، اور اس رشتے کی مضبوطی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے، تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ میرے رب کا پیغام ہے جو اس نے میرے لیے بھیجا ہے، تو آخر میں ہر چھوٹے بڑے پیغام پر توجہ دیتا ہوں، ہر چھوٹی بڑی چیز پر توجہ دیتا ہوں، تو آخر اپنے رب کے پیغام سے آنکھیں کیسے بند کر سکتا ہوں؟ اگر میں ہر چیز سیکھتا ہوں یا سیکھتی ہوں تو آخر میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کو کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اگر آپ طالب علم ہیں تو کتنے سبجیکٹس ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں؟
آپ ہندی پڑھ رہے ہیں، آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں، آپ اردو پڑھ رہے ہیں، آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، دسیوں چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. تو آخر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی کتاب کو اور اس کے پیغام کو بھی اسی طریقے سے سمجھ کر پڑھیں؟ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو دسیوں چیزیں جو کاروبار کے حوالے سے آپ سیکھتے ہیں. آپ ملازمت کر رہے ہیں تو اس ملازمت کے لیے دسیوں چیزیں سیکھتے ہیں. آپ گھر پر رہتے ہیں تو گھر میں کام کرنے کے لیے دسیوں چیزیں سیکھتے ہیں. نیا کھانا بنانا سیکھتے ہیں، کپڑے سینا سیکھتے ہیں. غرض دسیوں چیزیں ہیں ایسی جن کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مادی ضروریات ہے، اور مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہماری مادی ضرورت ہے اس کے لیے تو ہم کوشش کریں، محنت کریں، سیکھنے کا مزاج بنائیں، اور جو دینی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو علماء پر چھوڑ دیں، اس کو جماعتوں پر چھوڑ دیں، اس کو دیگر لوگوں پر چھوڑ دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ دین کے سلسلے میں سیکھنے کی، اخلاقی حیثیت سے چیزوں کو سیکھنے کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ تو بڑی محرومی ہوگی. تو دوسرا بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے، جس حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے. آپ ایک آیت سمجھ سکتے ہیں، 2 آیت سمجھ سکتے ہیں، 10 آیتیں روزانہ پڑھ سکتے ہیں، 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی سکت ہو. 1 صفحہ آپ اسلامی کتاب کا پڑھ سکتے ہیں، 10 صفحات پڑھ سکتے ہیں. آپ 1 دفعہ اجتماع میں جا سکتے ہیں، 4 دفعہ اجتماع میں جا سکتے ہیں. غرض جتنے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے بڑی امکانات کی دنیا رکھی ہے، اس کو ایکسپلور کیجیے اور سیکھنے کا مزاج بنائیں. تو دوسری ہماری جو گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ دوسرا بڑا کام جو کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی ملت میں سیکھنے کا، سمجھنے کے مزاج کو پروان چڑھائیں. ایک لرننگ کلچر جو ہے وہ ہماری ملت کا، ہماری کمیونٹی کا اور تمام انسانوں کا ڈیولپ ہو، جس کے نتیجے میں ہم ہر چیز کو سیکھنے کی اور ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ دوسری اہم چیز ہے. تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کا مزاج اپنائیں. ہمارے سیکھنے اور اس سیکھی ہوئی چیز پر عمل کرنے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، علم اور عمل کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی پریکٹیکل بات ہے. انسانوں کی بڑی آبادی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وہ محرک نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ عمل کر سکیں. تو ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ علم جو آتا ہے وہ تقاریر کے لیے نہیں آتا، وہ درس دینے اور درس سننے کے لیے نہیں آتا، وہ محض لکھنے کے لیے نہیں آتا، وہ محض جو ہے وہ لوگوں پر رعب جھاڑنے کے لیے نہیں آتا، محض اپنے سوشل سٹیٹس کو اور اپنے دینی تشخص کو اور اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں آتا. علم بنیادی طور پر عمل کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وبال جاں بن جائے. تو تیسری چیز جس کا مزاج ہم کو اپنانا پڑے گا وہ یہ کہ ہم عمل کا مزاج اپنائیں. آپ کے پاس علم آ جائے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں، انتظار کریں کہ اور بحث گفتگو کرتے رہیں، چائے خانوں پر گفتگو ہو، ہوٹلوں میں گفتگو ہو، ہر جگہ گفتگو ہو، تو اس سے تبدیلی نہیں آتی. ہم اکثر اپنے دوستوں سے بات کہہ رہے ہیں کہ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی دیگر اقوام پر نظر ڈالیے، دنیا کی قوموں پر نظر ڈالیے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنی تقریریں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں، جتنے اجتماعات ہمارے پاس ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے ہیں، جتنے خطابات یہاں ہمارے پاس ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے ہیں. اور اس سے بدترین بات یہ کہ اس پر ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماع کی کامیابی ہے کہ بہت اچھی تقریر کر لی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لوگ آ گئے، بہت اچھے نعرے لگ گئے، بہت جذبات جو میں جوش میں آ گئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علم بنیادی طور پر عمل کے لیے آتا ہے. جی. تو جو تیسرا نقطہ ہم رکھ رہے تھے وہ یہ کہ عمل کا مزاج اپنا ہے. اجتماعات کی کامیابی کا تعلق مقررین سے نہیں ہوتا، اجتماعات کی کامیابی کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، اجتماعات کی کامیابی کا تعلق میڈیا میں آنے والی رپورٹ سے نہیں ہوتا. پروگرامز کی کامیابی کا اصل تعلق یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں کیا عمل کیا گیا، کیا تبدیلی آئی. اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر اس قسم کے اجتماعات اور اس سے 100 گنا بڑے اجتماعات بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. تو ہم کو جو ہے وہ اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ محض سننے سنانے کا سلسلہ نہ رہے، بلکہ جو چیز سنی جائے اس پر عمل کا مزاج ہو. آپ دیکھیے دنیا کس طریقے سے محنت کر رہی ہے، لوگ کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اپنا خون جگر نچوڑ کر لوگ جو کام کر رہے ہیں. کووڈ کی سچویشن رہی، آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو گفتگو رہا وہ کیا رہی، ریئل ہے یا نہیں ہے، یہودی سازش ہے یا امریکہ کی سازش ہے یا ایکچوئل میں وائرس ہے تو ماسک سے پھیلتا ہے نہیں پھیلتا. ساری گفتگو ہی رہی. کبھی اس سے آگے بڑھ کے آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ اس کی ویکسین پروڈیوس کی، کتنی محنت انہوں نے کی،
کتنی کوششیں انہوں نے کی، اور دنیا انہیں لوگوں کو مانتی ہے جو عمل کرتے ہیں۔ عمل کے نتیجے میں شخصیت میں نافعیت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کی ذات میں نافعیت پیدا ہوگی تو دنیا جو ہے وہ آپ کی امامت کو قبول کرے گی۔ تو تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ محض گفتگو کا مزاج نہ ہو، محض باتیں کرنے کا، میٹنگز کرنے کا مزاج نہ ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم میدان عمل میں نکل کر کام کرنے کا داعیہ پیدا کریں، کام کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو سازگار بنانے کی کوشش کیجیے، حکمت کے ساتھ کام کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ حکمت کے بغیر کام کیجیے، لیکن کام کرنا اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ محض گفتگویں چلتی رہیں، باتیں ہوتی رہے، لیکن جو میدان عمل میں جو سارا دین جس چیز کے لیے آیا ہے وہ چیز کہیں نہ کہیں میدان عمل میں نظر نہ آئے۔ تو تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا مزاج اپنائیں، کام کرنے کا مزاج اپنائیں۔ چوتھی چیز جو ہم کو لگتی ہے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں وہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے تمام انسانوں تک، تمام برادران وطن تک اسلام کا پیغام بلا کم و کاست پہنچائیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس دینی ذمہ داری کے حوالے سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں۔ سازگار ہوتے تو دعوت دے دیتے، اب ناسازگار ہے اس لیے دعوت نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر حالت میں، ہر سچویشن میں جو دعوت دین ہم پر فرض ہے۔ ہمارا مقصد وجود ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اس حوالے سے کہ ہم جو ہے دین کی دعوت کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یا کہیں کہتا ہے أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، کہیں کہتا ہے لِیُظْهِرَ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہم کو برپا اس کام کے لیے کیا گیا کہ ہم تمام انسانوں تک دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ سامنے والا ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے نفرت کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ نفرت کی جیت ہی اس بات پر ہے کہ اس کی نفرت جو ہے وہ آپ کے دل میں بھی گھر کر گئی۔ آپ کی کامیابی اس بات پر ہے کہ سامنے والے کی نفرت کے نتیجے میں بھی آپ کے دل میں نفرت داخل نہیں ہو سکی، اور آپ کی محبت نے جو اس کی نفرت کو ہرا دیا۔ تو کوشش اس بات کی کرنی ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا احساس رکھے کہ کیا ذمہ داری اس پر ہے۔ قیامت کے دن یقیناً مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ سکتا ہے نا کہ دربھنگہ میں، اس شہر میں 60 سال، 50 سال، 40 سال کی زندگی تم نے گزاری، یہاں تم مختلف لوگوں سے ملتے رہے، مختلف لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے رہے، مختلف لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، تم ان کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کرتے تھے، اپنی بزنس کی چیزیں شیئر کرتے تھے، مختلف معاملات میں ان سے لین دین ہوتا تھا، لیکن جو چیز تم نے ان سے نہیں دی، جس چیز سے تم نے ان کو محروم رکھا وہ میرا دین تھا۔ تو آپ سوچئے کہ میں اور آپ کیا جواب دیں گے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری، جس کا احساس، جس کا فہم ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے تمام بندوں تک بلا کم و کاست اللہ کا دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس دین کے پہنچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے جتنا علم ہوگا، جتنی حکمت ہوگی، اتنے بہتر انداز میں آپ پہنچا سکیں گے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے پاس زیادہ علم نہیں ہے تو وہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک آیت معلوم ہے تو ایک بتائیے، 10 معلوم ہے تو 10 بتائیے۔ بہت کچھ نہیں معلوم ہے، دین کے بنیادی تصورات تو معلوم ہے کہ انسانوں کا بنانے والا، ان کا چلانے والا، ان کو پالنے پوسنے والا وہ تو ایک اللہ ہے۔ تو کیا آپ یہ بنیادی بات لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارا اور تمہارا خدا کوئی ایک نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے؟ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے نفرت کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم اور میں، ہم دونوں بھی ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو آخر جو ہے وہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہوئے، ہم آپس میں نفرت کیوں کریں؟ کیا ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم قرآن مجید پر سوال کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، اس کو جلا رہے ہو، اس کی توہین کر رہے ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن میرے بھائی یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری اپنی کتاب ہے، پڑھ کر دیکھ لو، اگر تم کو اچھی لگتی ہے، اس میں کام کی بات ہے تو قبول کر لو، نہیں لگتی ہے تو ریجیکٹ کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی توہین کی جا رہی ہے، نفرت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہے، تو کیا ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ نہیں یہ تو تمہارے بھی نبی تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو سب کے لیے رحمت تھے، یہ تو وہ تھے جو تمہارے لیے راتوں میں اٹھ کے روتے تھے۔ تو کیا ہم یہ بنیادی باتیں نہیں بتا سکتے؟ کیا یہ بنیادی سوال ہم ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے؟ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جب انسان ایک چھوٹی سی چیز بھی خریدتا ہے تو 10 جگہ سے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ وہ اچھی ہے یا نہیں،
آپ ایک چپل بھی خریدتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ اور میرے بابا دادا پردادا جو باٹا یا پیراگون کی چپل پہنتے تھے اس لیے میں وہ پہنوں گا، بلکہ جب آپ ایک چپل کا بھی انتخاب کر رہے ہیں تو کون سی مناسب ہے وہ دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے تصور زندگی کے سلسلے میں، اپنے عقیدوں کے سلسلے میں، اپنی لائف اسٹائل کے سلسلے میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ محض جو چیز چلی آ رہی ہے وہی ہو؟ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، تو آخر ہم اپنے مقصد وجود پر کب غور کریں گے؟ ہم کو یہ بھی تو سوال کرنا ہوگا کہ آج ہم یہاں ہیں تو آج سے 50 سال 100 سال پہلے ہم کہاں تھے، اور جو لوگ 100 سال پہلے اس دنیا میں تھے وہ آج کہاں ہیں، اور آج ہم یہاں ہیں تو 50 سال بعد کہاں ہوں گے؟ ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا ہونے والا ہے، اور وہی حال ہمارا بھی ہونا ہے۔ تو ہم کو اس بات پہ تو غور کرنا ہوگا نا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمارا چلانے والا کون ہے، ہمارا کھلانے والا کون ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہندو کا خدا الگ، مسلمان کا خدا الگ، کرسچن کا خدا الگ؟ اللہ تعالیٰ نے جس سورج کو بنایا اس کی روشنی ہر کسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو بادل یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کے کھیت پر برس رہا ہے یا ہندو کے کھیت پر۔ جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ تفریق نہیں کرتی کہ مسلمان کے لیے آکسیجن ہوگی اور غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگی، یا کرسچن کے لیے ہوگی اور مسلمان کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں یہ تمام انسانوں کے لیے۔ تو پھر اللہ کا دین، اللہ کا پیغام جو کسی ایک کمیونٹی کے لیے کیوں ہو سکتا ہے؟ تو انسان کے پاس عقل ہے، وہ غور فکر کرے۔ آپ ہر چیز کے معاملے میں سوچتے ہیں، اس معاملے میں بھی سوچیں۔ ہم ہر چیز پر بات کرتے ہیں، اس چیز پر بھی بات کریں، اور جو بہتر ہو ہمارے فائدے کی اس کو قبول کر لیں۔ تو کیا اتنی بنیادی قسم کی چیزیں بھی ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں؟ کیا اتنی بنیادی قسم کی چیزوں پر بھی انٹریکشن نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو کم از کم اس کے دین کے بنیادی تصورات کو بلا کم وقاص تمام انسانوں تک ہم پہنچائیں۔ تو چوتھا بڑا کام یہ ہوگا، چوتھی بڑی گزارش یہ ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے داعیانہ کردار اپنائے، دعوتی مزاج اپنائے۔ ہم قول سے بھی دعوت دیں، عمل سے بھی دعوت دیں۔ عملی دعوت کے نام پر قولی دعوت کو نہیں چھوڑیں کہ بس کردار کی دعوت ہوگی، نہ محض جو ہے وہ قولی دعوت کر کے جو عمل سے دور ہیں۔ دونوں کی اپنی ضرورت ہے، دونوں کے اپنے تقاضے ہیں، دونوں کرنا ہوں گے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو مستقبل میں اسلام کی جو ضروریات ہے اس حوالے سے تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم محض اس بات کی شکایت نہیں کریں کہ میڈیا ہمارے خلاف ہے، یقیناً ہے تو آپ اس کو کرٹیسائز کیجیے، لیکن ساتھ ہی طے کیجیے کہ ہم اپنے جرنلسٹ تیار کریں گے، ہم بہتر میڈیا ہاؤسز تیار کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی آپ کے خلاف ہے تو آپ اس میدان میں لوگ تیار کیجیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ لائرز کی ضرورت ہے، جوڈیشل میدان میں ہم کمزور ہیں، تو اپنے لوگوں کو وہاں تیار کیجیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی میدان میں آپ کمزور ہیں تو سیاسی شعور پیدا کیجیے، سیاسی قیادت ڈیولپ کیجیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاشی میدان میں کمزور ہیں تو بزنس مین تیار کیجیے، وہ لوگ تیار کیجیے جو ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں۔ محض مانگیے مت، بلکہ ہم جو ہے وہ جس محاذ کے حوالے سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل میں تحریک اسلامی کو، اسلام کو، امت مسلمہ کو، اور اس سے آگے بڑھ کے ملک کو، انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ذکر محض مولانا مودودی کا، خرم مراد کا، زینب الغزالی کا، سمیہ رمضان کا اس حوالے سے نہیں آتا رہے کہ انہوں نے بڑے کام کیے، بلکہ اس حوالے سے آئے کہ ہم جو ہے وہ پھر سے وہ تیار کریں گے، اور وہ تیار کہیں اور نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں پیدا ہوں گے، ہمارے گھر میں ہوں گے۔ ہم اپنی بیٹی کو زینب الغزالی بنائیں گے، ہم اپنی بیٹی کو سمیہ رمضان بنائیں گے، ہم اپنے بیٹے کو حسن البنا اور مودودی اور خرم مراد بنائیں گے۔ یہ اپروچ ہم کو اختیار کرنا ہوگا، اور ہم خود بنیں گے، یہ مزاج ہم کو اپنانا ہوگا۔ تو مستقبل کی اسلام کی ضروریات، ملت کی ضروریات، ملک کی ضروریات، انسانی ضروریات کا ادراک کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے جو وہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی جنریشنز کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹی اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ملت کے اندر بھی، ہماری کمیونٹی کے اندر بھی اتحاد ہو، اور اکراس کمیونٹی بھی تمام انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ لوور کاسٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں، سو کالڈ لوور کاسٹ جس کو کہتے ہیں شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوں، شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوں، ادر بیکورڈ کلاس کے لوگ ہوں، یا اپر کاسٹ کے لوگ ہوں، ناستک ہو یا پھر جو وہ مذہب کو ماننے والے لوگ ہوں، ہر کسی کے ساتھ انصاف کی بنیاد پر، جسٹس کے پرنسپل کی بنیاد پر اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اتحاد کیا جائے، ڈائلاگ ہو، انٹریکشن ہو، کامن منیمم پروگرام کی بنیاد پر، خیر کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کریں، تو ہم جو وہ آپس میں متحد ہوں اور لوگوں کو بھی جو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج بڑی شدت سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو توڑا جائے، ایسے میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اتحاد پیدا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 کام
بہت بنیادی نوعیت کے ہیں. اگر یہ 6 کام ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بہتر تبدیلی جو ہے وہ اس معاشرے میں آ سکے گی. انہی کاموں کو لے کر اسی تبدیلی کے خواب کے ساتھ SIU آف انڈیا اٹھی ہے. اسی تبدیلی کے خواب کے ساتھ SIU بہار نے ادخل فی السلم کافہ کے عنوان سے اس کیمپین کا اہتمام کیا ہے. میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مناسب ہے، تو آپ خود بھی اس تحریک کا، اس تنظیم کا حصہ بنیے. اپنی جنریشن کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس تحریک کا حصہ بنائیے، تاکہ ہم اور آپ مل کر اس دنیا میں بہتر تبدیلی لا سکیں، اور جب آخرت میں اپنے رب کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر مزید گہرائی سے غور و فکر کی، تدبر کی، تفکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.